السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، گزشتہ 10-12 دنوں سے آپ کے سامنے ہم سبق پیش نہیں کر سکیں، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، چونکہ کچھ طلبہ و طالبات کے میسیج بھی آتے رہے کہ سبق اپلوڈ کیا جائے، وہ چونکہ امتحان کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آج سے پھر ہم سبق کو آگے بڑھائیں اور بلا ناغہ آگے سبق پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اور ہم بھی کوشش کریں کہ آپ کے سامنے ہر دن کوئی نہ کوئی سبق آتا رہے، اور بیچ بیچ میں ہم سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کے جوابات اپنی جگہ تلاش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آج ہم صفحہ نمبر 68 صفحہ نمبر 68 سے آگے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں اسلام کی آمد۔ آمد کے معنی آنا، یعنی مدینہ میں اسلام کس طرح آیا، مدینہ میں اسلام کا داخل ہونا، آنا۔ انسانیت کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے تڑپ، در در دستک۔ در کے معنی دروازہ، دروازے کو کھٹکھٹانا، یعنی ہر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پہنچائی، ہر دروازے پر دستک دی۔ سوال: جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام موسم حج میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف قبائل، قبیل ان کی جمع قبائل، مختلف قبائل میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے دیار غیر سے کس فرد نے اسلام قبول کیا تھا؟ دیار کے معنی آبادی، یعنی اپنے علاوہ باہر کی جو آبادی تھی، تو باہر کی آبادی سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ دیار غیر، غیروں کی آبادی۔ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خزرج کے قبیلے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے تشریف لے گئے تو ان میں سب سے پہلے ایاس بن معاذ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا کچھ ہی عرصے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچ کر انتقال ہو گیا تھا۔ سوال: یہود مدینہ اوس اور خزرج کو کیا دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ مدینہ کے یہود اوس اور خزرج کو کیا دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ یہ دو قبیلے تھے مدینہ المنورہ میں، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا، اور چونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے، یہ یہود ان اوس اور خزرج کو کیا دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ جواب: یہود چونکہ اقلیت میں تھے، اقلیت کے معنی کم تھے، اوس اور خزرج زیادہ آبادی میں تھے اور ان کی آبادیت کم تھی، ان کی آبادی اور یہود کی آبادی کم تھی۔ یہود چونکہ اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس و خزرج سے جھگڑا ہوتا تو یہود انہیں دھمکی دیا کرتے تھے کہ اب عنقریب نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی، آخر الزماں، آخری زمانے کے نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہوں گے۔ ہم ان کا اتباع کریں گے، ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے۔ یہ ایک قوم تھی، قوم عاد، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، برباد کیا تھا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سوال: جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خزرج کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے کیا نام تھے؟ جواب: نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد 10 سالوں کے بعد 11ویں سال جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسم حج میں خزرج کے کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دی تو ان میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے نام یہ ہیں، جن 6 آدمیوں نے کس قبیلے سے؟ خزرج کے قبیلے سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث۔ نمبر 3 قطبہ بن عامر۔ نمبر 4 رافع بن مالک۔ نمبر 5 عقبہ بن عامر، ایک نام تو ہے قطبہ بن عامر، دوسرا نام ہے عقبہ بن عامر۔ نمبر 6 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض نے عبادہ بن صامت کا نام بھی ذکر کیا ہے، عبادہ بن صامت۔ سوال: انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، چونکہ مکہ المکرمہ سے جو صحابہ کرام اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، ان کو مہاجر کہتے ہیں،
اور چونکہ وہاں مدینہ المنورہ میں جن صحابہ نے ان کی مدد کی، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصر، اور ان کی جمع ہے انصار۔ انصار انہی کو کہتے ہیں، انہی صحابہ کو جو مدینہ میں رہتے تھے۔ انصار نے پہلی بیعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر کب کی اور اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جواب: انصار نے سن 12 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ دست اقدس جس کو کہتے ہیں ہاتھ کو دست کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی بیعت کی، ایمان قبول کیا، اور اس میں کل 12 آدمی شریک تھے۔ پہلی بیعت میں کتنے آدمی شریک تھے؟ 12 آدمی۔ رات کے وقت منی میں عقبہ کے قریب، یہ منی ایک جگہ کا نام ہے اور اسی منی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عقبہ، تو عقبہ پہ یہ بیعت ہوئی، اس لیے اس بیعت کا نام آگے چل کر عقبہ پڑا، بیعت عقبہ۔ عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کن حضرات کو مدینہ المنورہ میں دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے روانہ کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور اسلام کے احکام سکھلانے کے لیے مدینہ روانہ کیا تھا۔ یعنی انصار جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے کن صحابہ کو مدینہ روانہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر۔ سوال: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں کس صحابی کے مکان پر قیام کیا؟ مدینہ المنورہ میں حضرت مصعب کس صحابی کے مکان پر رکے تھے، ٹھہرے تھے؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ سوال: حضرت اسید بن حضیر کیسے مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت اسید بن حضیر کو جب مدینہ میں اسلام پھیلنے کی خبر ہوئی تو تلوار لے کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم ہمارے یہاں بچوں اور عورتوں کو بہکاتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہو تو کنارہ کشی کریں، یعنی پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھکرا دیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کی بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگے کیا ہی عمدہ اور بہترین کلام ہے، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے غسل کروا کر کلمہ پڑھوایا اور نماز ادا کروائی۔ تو گویا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کن کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ سوال: انصار کے سردار سعد بن معاذ کیسے مسلمان ہوئے؟ جواب: سعد بن معاذ تلوار لے کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا اگر تم سے رشتہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ کن کو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جواب: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی ہے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد کا رنگ بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پاک کپڑے پہنو، غسل کرو اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھو
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر ہی دور سے پہچان لیا، یہ وہ والا سعد نہیں ہے، یہ دوسرا سعد ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، رائے اور مشورے کے لحاظ سے سب سے افضل ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری تھی کہ قبیلہ بنو عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ الحمدللہ۔ سوال، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں کب جمعہ قائم کیا؟ جواب، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 12 نبوی میں مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا، یعنی یہ سب سے پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا گیا۔ کب؟ سن 12 نبوی میں۔ اور اسے کنہوں نے قائم کیا؟ اسعد بن زرارہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ جاہلیت میں جمعہ کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال، انصار نے دوسری بیعت کب کی اور اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ پہلی بیعت میں 12 لوگ شریک تھے، اس بیعت میں؟ جواب، انصار نے دوسری بیعت سن 13 نبوی میں کی، پہلی 12 نبوی میں، دوسری 13 نبوی میں۔ مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر منا کی اسی گھاٹی میں بیعت کی جس میں پہلے بھی کی تھی، یعنی جس کا نام عقبہ تھا، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ کی معنی دوسری۔ سوال، بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ کے ہمراہ کون تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا، اور انہوں نے انصار سے کیا عہد و پیمان لیا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیعت کے وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، محمد اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقعت والے ہیں، ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں، اب وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو، حمایت کے معنی مدد، نصرت، حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، آپ نے جو فرمایا وہ ہم نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اللہ کی طرف بلایا، اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی اور فرمایا میں چاہتا ہوں مجھے اور میرے ساتھیوں کو ٹھکانہ دو، اور جس طرح تم اپنی اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، راحت ہو یا تکلیف، مالداری ہو یا غربت، ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا، اگر ہم ایسا کریں، یعنی جیسا آپ فرما رہے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ صلہ کے معنی بدلہ، کیا صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ انصار نے کہا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ سوال، سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، پھر برا بن معرور، اس کے بعد اسید بن حضیر نے بیعت کی۔ سوال، عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا تاریخی باتیں کہی تھی؟ جواب، حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، او گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصیبتوں سے گھبرا کر ساتھ چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو، اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا۔
اور اگر تم آئندہ کی مصیبتوں کا تحمل کر سکتے ہو، یعنی مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہو، اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنے وعدے پر قائم رہ سکتے ہو، تو اللہ کی قسم اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سب نے کہا ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ مصیبتوں سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن 12 افراد کو سردار مقرر فرمایا ان کے اسماء گرامی کیا تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ جواب: حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت رافع بن مالک، حضرت ابو جابر عبداللہ بن عمر، حضرت برہ بن معرور، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت رفاع بن عبد المنذر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سوال: اصطلاح شریعت میں بیعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں بیعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: شریعت کی اصطلاح میں مکمل خوشی اور دلی چاہت کے ساتھ اپنی جان و مال کو خداوند ذوالجلال کے ہاتھ جنت کے معاوضے میں فروخت کر دینے کا نام بیعت ہے، یعنی جنت کے بدلے اپنی مال اور جان کو بیچنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ سوال: عمر بن جموح نے کیسے ایمان لایا؟ عمر بن جموح نے کیسے ایمان لایا؟ جواب: عمر بن جموح نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک رات معاذ بن عمر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے چند مسلمانوں کے ساتھ مل کر بت کو باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو عمر بن جموح نے دیکھا کہ اس کا خدا غائب ہے، یعنی جو لکڑی کا خدا ہے اس کا خدا ہی غائب ہو گیا ہے۔ کوئی اس خدا کو لے کر بھاگا ہے۔ تلاش کیا تو باہر ایک جگہ گرا ملا، یعنی باہر پڑا ہوا تھا۔ اس کو لایا، غسل دیا، خوشبو لگائی۔ دوسری رات ان حضرات نے پھر اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا۔ عمر بن جموح پھر تلاش کر کے لایا، نہلا کر خوشبو لگائی۔ جب کئی دنوں تک یہی ہوتا رہا تو آخر عمر بن جموح نے ایک تلوار لا کر اس بت کے کندھے پر رکھ دی اور کہا: اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کون کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی خیر موجود ہے تو یہ تلوار ہے، اس سے اپنی حفاظت خود کر لے۔ آج کی رات ان حضرات نے تلوار کو بت کے کندھے سے ہٹایا اور بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ ایک رسی میں باندھ کر کسی کنویں میں جا کر لٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا بت غائب ہے۔ وہ تلاش میں نکلے، دیکھا کہ بت مرے ہوئے کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا کنویں میں لٹک رہا ہے۔ دیکھتے ہی آنکھیں کھل گئی اور کہا کہ اگر تو خدا ہوتا، کسے کہا؟ اس بت سے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ذلیل و رسوا نہ ہوتا، ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ سوال: مکہ میں مسلمانوں کو باری تعالیٰ کی جانب سے نصرت یعنی مدد آنے میں 13 سال کیوں لگے؟ جواب: جب انبیاء اور ان کی متبعین یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مدد کیوں نہیں بھیجی؟ 13-14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیوں بہت تاخیر سے مدد بھیجی؟ جواب: انبیاء اور ان کے متبعین، پیروی کرنے والے متبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی، یہاں تک کہ جب تقریباً پیغمبر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی اب مدد نہیں آئے گی، مایوس ہو جاتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے۔ ظلم کی انتہا طائف کے سرزمین میں ہوئی، نیز مکہ مکرمہ والوں کی جانب سے ستم کے پہاڑ ڈھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، تب جا کر بصورت انصار نصرت خداوندی آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں مدد بھیجی؟ انصار کو، مدینہ کے انصار صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔